بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول حدیث کا دوسرا سبق، اس کے اندر ہم چھوٹے سے 3 سوالات پڑھتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ سند کسے کہتے ہیں، سند کسے کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کسی بھی حدیث کے راویوں کے ترتیب وار ناموں کو سند کہا جاتا ہے۔ کسی بھی حدیث شریف کے اندر جو راویوں کے نام ہوتے ہیں ان کو سند کہا جاتا ہے، راویوں کے ناموں کو سند کہا جاتا ہے۔ دوسرا سوال، متن کسے کہتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ جہاں سلسلہ سند ختم ہو جائے، جہاں پر راویوں کے نام ختم ہو جائیں اور اس سے آگے جو حصہ شروع ہوتا ہے اس کو متن کہا جاتا ہے۔ جہاں پر راویوں کے نام ختم ہو جاتے ہیں اور اس سے آگے جو حصہ شروع ہوتا ہے اس کو متن کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 9، حدیث اور خبر میں کیا فرق ہے؟ جواب، جمہور محدثین کے نزدیک حدیث اور خبر ہم معنی ہے۔ جمہور محدثین کے نزدیک حدیث اور خبر وہ ہم معنی ہے، ایک ہی دونوں کا معنی ہے، جبکہ بعض محدثین کے نزدیک حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین کرام، ان کی جو گفتگو ہے، ان کے قول فعل اور تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے، جبکہ بادشاہوں اور سلطانوں کے جو حالات ہوتے ہیں، ان کے احوال جو ہوتے ہیں، ان کو خبر کہا جاتا ہے۔ تو پھر دوبارہ سن لیں، سند کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی حدیث شریف کے اندر راویوں کے جو ناموں کا سلسلہ ہوتا ہے، راویوں کے جو نام آتے ہیں ان کو سند کہا جاتا ہے۔ اب دیکھ لیں کہ بخاری شریف کے اندر مثال کے طور پہ پہلی حدیث شریف ہے، تو پہلی حدیث شریف کے اندر امام بخاری جو ہے وہ سند پہلے بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد حدیث شریف لے کر آتے ہیں اور فرماتے ہیں حدثنا حمیدی حدثنا سفیان قال حدثنا یحییٰ قال اخبرنی محمد انہ سمع علقمۃ یقول سمعت عمر بن الخطاب قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات۔ آپ اس جو ہے حدیث شریف کو دیکھیں تو اس حدیث شریف کے اندر انما الاعمال بالنیات یہ متن ہے، یہ حدیث شریف کا متن ہے، اور اس سے پہلے جو راویوں کا سلسلہ تھا، راویوں کے نام ہیں، کبھی حضرت امام حمیدی کا نام آیا، کبھی حضرت سفیان کا نام آیا، کبھی حضرت یحییٰ کا نام آیا اور حضرت امام کا نام آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام آئے۔ تو یہ جو ترتیب وار راویوں کے نام ہیں کہ فلاں کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کے فلاں نے، ہمیں حدیث بیان کے فلاں نے، ہمیں حدیث بیان کے فلاں نے، تو یہ جو فلاں ہوتے ہیں، یہ جو راوی ہوتے ہیں، یہ سارے جو ہے راوی، ان کو سند کہا جاتا ہے۔ راویوں کے بالترتیب ناموں کو کیا کہتے ہیں؟ سند کہا جاتا ہے، اور سند جہاں پر ختم ہوتی ہے اس سے آگے جو سلسلہ شروع ہوتا ہے اسے متن کہا جاتا ہے، جیسے کہ انما الاعمال بالنیات یہ متن ہے۔ آگے جو آسان سوال ہے، حدیث اور خبر کے اندر کیا فرق ہے؟ تو جمہور کے نزدیک حدیث اور خبر ہم معنی ہے، بعض کے نزدیک حدیث شریف جو ہے نبی پاک، صحابہ کرام، تابعین کے اقوالوں، افعالوں اور تقریرات کو جو ہے وہ حدیث کہا جاتا ہے، جبکہ بادشاہوں کے احوال وغیرہ ان کو خبر کہا جاتا ہے۔ تو دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔